بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا ہوگا، اور یہ ہفتہ آپ کا 8 اپریل سے 15 اپریل کے درمیان ہوگا۔ ایک دن میں نے بڑھا دیا، منڈے ٹو منڈے کر دیا، اور یہ بڑا کروشل ہفتہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تو ایک تو آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور دوسرا ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ میری بھی سالگرہ 8 کو ہو رہی ہے۔ جس دن یہ ویلاگ سٹارٹ ہوگا اس دن تو جمعہ ہوگا، لیکن 2 دن بعد میری یعنی کہہ لیں کہ برتھ ڈے کے ابھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا غور سے سنیے گا، ڈرا نہیں رہا، لیکن پریکاشنری آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے پاکستان کے اس کو میں بھی کہا تھا کہ یہ کافی انسرٹنٹی رہے گی، گورنمنٹ پہ پریشر رہے گا، تو ایسا دیکھ لیجئے گا وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ 3 اٹیک ہوئے ہیں، جوڈیشری اور ان کا مسئلہ ہو گیا، آرمی پریشر میں آ گئی۔ تو اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی مسئلہ حل ہونے کے پورے چانس ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ڈاؤن نہیں ہونا، آپ لوگ تو بہادر لوگ ہیں، تیز لوگ ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کے نا کہتا ہے سیدھے ہو جائیں، آپ نے واک بھی چھوڑی ہوئی ہے اور آپ نے یہ کرنا، ادروائز پھر دیکھیے گا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ وہ ڈاکٹر علی عباس ہیں، وہاں کے نیشنل ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، اور 11:30 کا ٹائم تھا، اور مجھے باری آئی 2:30 بجے، وہ بھی سفارش کرا کے۔ اینی ہو، ڈاکٹروں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، یعنی ڈاکٹر اچھا ہے، تو اس نے مجھے کافی میری ساری میڈیسن چینج کی۔ تو آپ بھی اگر کوئی خاص طور پہ سینئر سٹیزن ہے تو آپ اپنا ضرور دیکھیے گا، اپنا سارا کچھ لا کے دیکھیے گا کہ کیا آپ کو کیسا جا رہا ہے۔ ہیلو اذان، اچھا اذان اس وقت میرے پاس آیا ہے شلوار قمیض میں، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کروں گا، مجھے پکڑاؤ ذرا اذان، اپنے ویورز کو ہم کریں۔ یہ آج جمعہ ہے نا، تو شلوار قمیض پہن کے آیا ہوا، یہ دیکھیں، تو یہ لے جائے اس کو۔ اذان کو ہیلو سے ہیلو۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنی، اگر کوئی میری عمر کے ہیں تو ریویو ضرور کیجئے گا، اور کرنا گا۔ سٹارٹ آپ کا یہ ہو رہا ہے آپ کے پہلے گھر سے، یہاں پہ مرکری، وینس، راہو اور سن، 4 سیارے، اور چاروں سیارے جو ہے نا وہ بری طرح نیگیٹو، اور ان کا میڈیٹر 12ویں گھر میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ ٹائم آتا ہے تو کس طرح اپنے ہینڈل کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنی میڈیسن دیکھیں، آپ اپنی واک دیکھیں، اپنی صحت کا دیکھیں، تو یہ دیکھیے گا۔ اور یہاں پہ ایک تو کوئی ان نیسیسری اپنے لیگل ایشو میں نہیں گھسنا، کسی سے لڑائی جھگڑا، کوئی پنگا جا کے لینا، باس کے ساتھ پنگا لینا، یا میاں بیوی میں آپس میں پنگا لینا، یا عدالتوں میں جانا، یا کوئی ایسے کاموں میں جانا جس پہ بدنامی ہو سکے، جس پہ آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا، ان دنوں میں آپ کا وہ چانس ہوگا کہ آپ بات کرتے کرتے بات بھول جائیں گے، یادداشت جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اثر پڑتی ہے، شارٹ میموری لاسز کے چانسز ہوں گے، تو یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوگا۔ اس دن آپ کو سورج گرہن کا بھی سننے کو ملے گا، ویسے میں نے اس کا علیحدہ پروگرام کیا، بٹ اس جو میں نیگیٹو یا تھوڑی بہت متعدد ریڈنگ دے رہا ہوں، اس کا سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آپ کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں، اور نہ ہی کبھی سورج گرہن کا کسی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ پلانٹری کنڈیشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو انسرٹنٹی رہے گی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ وینس بھی نیگیٹو ہے، اور جب وینس 12ویں آپ کے اسینڈنٹ میں، آپ کے ایریز میں نیگیٹو ہوگا، تو تھوڑی سی ڈومیسٹک ان ہیپینس ضرور رہے گی، آپ کو ایسا لگے گا جیسے گھر کا ماحول تھوڑا سا ٹائٹ ہے، آپ کو نیگیٹو خبریں سننے کو ملیں گی،
اور کوئی نہ کوئی آپ کا پرابلم اپنا رہے گا اس پہ، کہہ لیں کہ کہہ لیں کہ ایسے خاموشی سی رہے گی جیسے گھر میں کوئی ماحول ٹائٹ ہوا ہوا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کہوں کہ آپ تھوڑے سے فائنینشلی کہہ لیں کہ آپ کے کیونکہ وینس دولت کا لاڈ ہے، تھوڑا سا فائنینشلی ٹائٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکری بھی اس وقت یہاں پہ ہے پہلے گھر میں ایریز میں، اور وہ بھی نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی بولنے کی تھوڑی سی کمیونیکیشن آپ کو تنگ کرے گی، کمرشل کاموں میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، اور کوئی آپ کا چیک باؤنس بیک ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا کہہ لیں کہ ذہن میں بھی آپ کو نا تھوڑا سا کہیں گے کہ کھوئے کھوئے رہنے والی بات ہوگی، اور جہاں پہ بھی جمع تفریق والا کام ہوگا وہاں پہ آپ اکتا جائیں گے، بینکنگ میں جائیں گے وہاں اکتا جائے واپس آ جائیں گے، یا وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی ریزسٹنس ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آپ کا یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ مرکری کی کمیونیکیشن سکل جو ہوگی نا وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل میں الجھے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی گھر آپ کا کرائے پہ چڑھا ہوگا، وہ کرایہ دار خالی نہیں کہے گا، وہ ایلیگل ایشو میں بھی آپ پھنس سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ وہ آپ کا کرایہ نہیں آئے گا وہاں پہ بھی آ جائے گا، معاشی معاملات پراپرٹی کے بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مرکری جو ڈیل کرتا ہے یہ آپ کے معدے کو ڈیل کرتا ہے، نظام کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور یہ آپ کو یہ بھی تنگ کر سکتے ہیں، منہ پہ آپ کے سکن کے دانے ریشز نکل سکتے ہیں، دانتوں کے مسئلے آ سکتے ہیں، الرجی کے مسائل، چھینکیں بڑی آ سکتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ توقعات رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، اور اپنا کہہ لیں کہ یہاں پہ نا آپ نے کہہ لیں تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہوگا آگے۔ پہلا گھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کا بولنے کا انداز، صحت، پلاننگ، تو بلڈ پریشر کی، کیونکہ سن اور راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا کرٹ ہوتا ہے، بے لحاظہ ہوتا ہے، مٹیریلسٹک انسٹرکٹ ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، اور سیلفشنس بیہیویئر آپ کے اندر بہت ہوگا، اپنے آپ کو کنفیوژن میں لے کے جائیں گے، مزاج آپ کا بہت تیکھا ہوگا، اور آپ کے کاموں میں ایک شدت پسندی ہوگی، جلد بازی ہوگی، جار جانا رویہ اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے قرار، خود غرضی اور ضد، خود سرپن آپ کے اندر آئے گا۔ تو والد صاحب کے ساتھ آپ نے نہیں الجھنا، والد صاحب کو اپنے صحت کا خیال رکھنا ہوگا، قوت برداشت آپ کی ذرا کم ہو جائے گی، اور پلاننگ آپ کی بہت نیگیٹو ہوگی، تو یہ بھی ایک آپ کو معاملات تنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اور دوسرا شک کرنا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی فالز ایلیگیشن لگانا اور خود بھی لگنا، سن ڈیفیمنس کا بھی، فیم اور ڈیفیم کو بھی ڈیل کرتا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا آپ نے کام نہیں کرنا کیونکہ اس کا میڈیٹر 12ویں گھر میں، جس سے آپ کی ڈیفیمنس ہو جائے، کک بیک بالکل نہیں لینی، یہاں پہ کوئی نہ خدا نہ خاصے کوئی ریٹ شیٹ نہ ہو جائے کچھ اس طرح کا، تو اس لیے خاص طور پر سرکاری ملازمین کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز میں سے یا ہڈن افیئرز میں نہیں جانا، اسکینڈل بن سکتا ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، سر درد رہے گا، نیند نہیں آئے گی، غصہ آئے گا، اور آنکھوں میں ایسا لگے گا جیسے بوجھ سا ہے، آپ نے اپنا نمبر ضرور چیک کروا لیجیے گا، ایک دم ریکٹ کر جانا، غصے میں آ جانا، یہ پیک ہوگا آپ کا ایریز اس دن، تو اس لیے اس دن آپ نے 3 صدقے کرنے ہیں، ایک دودھ کا صدقہ کرنا ہے، ایک آپ نے اچھا ساتھ مون راہو بھی ہے، تو یہاں پہ آپ چلاکیاں ہوشیاریاں میں جو جتنی نیگیٹو چیزیں بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو ڈاج بھی دیں گے، سازش بھی کریں گے، ادھر کی ادھر کریں گے، گھما پھرا کے بات کریں گے، اور اپنا مقصد نکالنے کے لیے ہر وہ شعبہ اختیار کریں گے، ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو 2 نمبر طریقہ ہوگا، تو اس پہ آپ بالکل بد لحاظے ہو کے اپنے معاملات کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
تو اس دن آپ نے یہ صدقہ جو میں نے بتایا، دودھ کا صدقہ 2 روٹیاں اور چینی کا صدقہ ضرور کیجیے گا، اور سبز دال پرندوں کو ضرور ڈالیے گا، اور تاکہ آپ کا یہ سنیزنگ والا مسئلہ، الرجی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو سکے۔ آگے چلتے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے۔ آپ کے دوسرے گھر میں مون جوپیٹر کٹھا ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ اس وقت نیگیٹو ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں، اذان۔ تو اس کا بھی دوسرے کا لارڈ اٹھا ہے اور جا کے 12ویں گھر، اپنے پہلے گھر میں نیگیٹو ہو گیا، تو اعتماد کی کمی ہوگی، پیسے آپ کے رک جائیں گے، سسرال کے پیچھے لگیں گے، سسرال کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کا آ سکتا ہے، بلا وجہ خرچ کریں گے، اور اپنا یعنی کہہ لیں کہ آپ کا میاں بیوی میں بھی تھوڑا سا خلل آ سکتا ہے۔ میاں بیوی دونوں آپس میں، خاص طور خواتین کو میچ نہیں ڈالنا اپنے۔ اچھا، یہاں پہ خواتین کو میں کہوں گا کہ آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کے کوئی اپنا منہ پہ کام نہیں کروانا، کوئی لیزر سرجری یہاں نہیں کرائیں گے تو یہ کام بگڑے گا، یہ آپ کا کوئی چہرے پہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ کو پیسے بھی لگ جائیں گے لیکن اس کا رزلٹ بھی نہیں آئے گا۔ اب مون مارس جب جوپیٹر کٹھا ہوتا تو بندہ سفر بھی کرتا، تو یہاں پہ ان نیسیسری آپ کے سفر پڑیں گے، آپ کافی کبھی کدھر کبھی کدھر، اور یہ آپ کا ایک قسم کا کہہ لیں کہ سکون تھوڑا سا ڈسٹربنس میں رہے گا۔ اور لیکن آپ کسی کا یہاں پہ جتنا پیچھے آپ کافی اپسیٹ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ الجھتے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، بٹ یہاں پہ آپ کے پیسے رکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوشش کریں گے آپ براڈ مائنڈڈ ہونے کے، بٹ آپ ہو نہیں پائیں گے۔ تو یہ آپ کا دوسرا گھر آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کا بولنے کا، خاص طور پہ وکلا حضرات، یہ جو نا ان کو تھوڑا سا کوئی نہ کوئی اس دن ایسا مسئلہ ہوگا جس سے ان کے رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انکم کا پرابلم ہو جائے گا، رائٹ آئی میں پرابلم جو آ سکتا ہے، اور رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، دانتوں کے مسئلے بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ کو یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں مون اور جوپیٹر یہاں پہ آپ بڑا شیریں زباں ہوں گے، بڑا اچھا ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی جو رزلٹس ہوں گے نا وہ آپ کے حق میں نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ خود نمائی پہ بہت خرچہ کریں گے اپنے، اور محتاج شخصیت آپ کو اپنا وہاں پہ کام کرنا ہوگا بہت زیادہ، اور پیسے بہت خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اسی طرح تیسرے گھر میں 12 اور 13 مون آپ کے تیسرے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو یہاں پہ بھی رکاوٹیں آپ کے آ سکتی ہیں، کیونکہ اس کا میڈیٹر نیگیٹو بیٹھا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کا کورس رک جائے گا، کورس فارورڈ ہو جائے گا، کوئی ڈیلے ہو جائے گا، اور کوئی آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ کمیونیکیشن سکل آپ کی تھوڑی سی نارمل ہوگی، ایجوکیشن پیپر کی کوئی ایسا مصروفیت ہوگی جہاں پہ پیپر کی تیاری نہیں ہو پائے گی، اور کافی آپ، لیکن پھر بھی اگر آپ ڈٹرمنڈ رہے، زور لگایا، تو آپ علم سر چڑھ کے بولے گا، اور پھر آپ کوئی نہ کوئی ان پڑھ لوگ سے کوئی چیز سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 14 اینڈ 15 دین ایوری تھنگ ول بی اوکے، ایوری تھنگ ول اوکے، ایک نارملائزیشن ہوگا، گھر کا ماحول چل ہوگا، ماں باپ کے ساتھ چل ہوگے، کہکے لگائیں گے، جتنا آپ نے پچھلے 4 دن سخت گزارے، پچھلا ہفتہ ہی پورا سخت گزارا، دین دیر ول بی اے چل ماحول، اور آپ مسکراتے آئیں گے، آپ اپنے ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے معاملات کو طے کریں گے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، بٹ ایریز میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ آپ نے ایک بس چیز پلے باندھنا ہے، ایک اپنا ہیلتھ ایشو کا خیال کرنا ہے، عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں الجھنا، بندوں نے باس کے ساتھ نہیں الجھنا، یہ میکسیمم پیریڈ ہوگا کہ باس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کا آ سکتا ہے، اور راہو جو ہے نا ریزگنیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، نوکری سے نکالنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کسی کا برا نہیں کرنا، اپنی ہیلتھ کا بالکل خیال کرنا ہوگا آپ کو، اور دوسرا اپنا کسی نیگیٹو کاموں میں الجھ کے تھانہ کچہری یا ہاسپٹلائزیشن میں نہیں پڑنا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔
جی باری ٹورس کی ہے ٹورین، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ ہفتہ لے کے آیا ہوں یہ 8 اپریل سے آپ کا 15 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس میں آپ کی عید بھی آ رہی ہے، آپ کو عید مبارک ہو۔ نمبر 2، میری سالگرہ بھی آ رہی ہے 8 اپریل کو۔ تیسرا، سورج گرہن بھی ہے، جس سے آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کچھ نہیں ہونا سورج گرہن کا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مت سنا کریں کہ وہ ویڈیو جو جس پہ سورج گرہن کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے۔ اب چاند گرہن گزرا، کیا ہو گیا؟ حکومت الٹ گئی؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سارے ڈھونڈلے، سارے چھوڑیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹورس آپ کے 12ویں گھر میں مرکری، وینس، سن، راہو، یہ سارے نیگیٹو بیٹھے ہوئے ہیں، اور 12ویں کا لارڈ 11ویں میں۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں 12ویں کا لارڈ 11ویں میں، وہ بھی منفی بیٹھا ہوا ہے، تو پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دل تھام کے بیٹھیں تو کیسے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور کیسے ہم نے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سورج گرہن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا، ویسے ہی پلانٹری کنڈیشن یہ مہینے میں ایک آدھ اس طرح کی آ جاتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور کوئی ان کے ساتھ خود نمائی یا کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور کوئی کاروبار کے سلسلے میں ان کو پارٹنر نہیں بنانا، کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی لین دین نہیں کرنا، دوستوں سے بھی دور رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یار دوست، جاننے والے بڑے بہن بھائی جن پر اعتماد کر کے آپ کوئی محنت کا پیسہ لگائیں گے، وہ پیسہ ہضم ہو جائے گا، آپ ہر صورت میں ملتے رہ جائیں گے۔ تو یہ تو ایک چیز یہ ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، اب آپ کا وینس 12ویں گھر میں انفلیکٹڈ ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وینس آپ کے 12ویں گھر میں انفلیکشن سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایریز میں ذرا لمبا چوڑا، ذرا تھوڑا سا احتیاط سے سنیے گا کہ بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی غیر شرعی کوئی اس قسم کی حرکتیں نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کمائے ہوئے پیسے آپ کو خرچ کرنے پڑ جائیں کسی مسئلے پہ، ہاتھوں کی ہڈیوں کا ٹوٹنا یا پاؤں پہ چوٹ لگنا، حادثات یا بیماری، دل اور پیشاب کے مسائل کا تنگ کرنا، اور اولاد پر پیسے خرچ رہے ہیں لیکن فائدہ نہ ہونا، پرتشدد زندگی گزارنا، اپنا بینک بیلنس خراب کرنا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہنا، اپنے کمرے کی تنظیم و رہائش میں پیسے ضائع کرنا، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، قیمتی ملبوسات، پرفیوم، جویلری پہ پیسہ خرچنا، زیور پر پیسہ خرچنا، اور جنسی کاموں میں دلچسپی آپ کے، اور ہڈن افیئر، ضرورت سے زیادہ اخراجات۔ یہ پائسز جب 12ویں گھر میں نیگیٹو ہو، تو اس لیے آپ نے اپنا 12واں گھر کو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا بہت زیادہ۔ اور وہیں پہ آپ کا مون بھی ہے اور مرکری بھی ہے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مون اور مرکری یہ آپ کا 12ویں گھر میں، 11واں 12واں، تو یہاں پہ کوئی جیل سازی آپ نے نہیں کرنی، کوئی رشوت یہ یعنی کہ منفی طریقوں سے کام نکالنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی، دھوکہ دہی بڑی ذہانت سے کام کرنے میں کامیاب ہو تو جائیں گے لیکن گھاٹے پڑ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ مرکری بھی 12ویں گھر میں دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا آپ کو تنگ کرے گا۔ تو یہ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے غلط فیصلے کرنا، بیماریوں پہ پیسے خرچ کرنا اور فضول خرچی کرنا، تو یہ جو ینگ لوگ ہوں گے نا ان کے لیے۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ سن راہو آپ کا، تو آپ ضرور سے زیادہ کرٹ ہوں گے، تیز ہوں گے، نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر پرویل کریں گے، نیگیٹو چیزوں کی طرف بھاگ کے جائیں گے، کک بیک کی طرف جائیں گے، ہڈن افیئرس کی طرف جائیں گے، اور پھر انڈر کارپٹ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اخراجات آپ کے کنٹرول میں بالکل نہیں رہیں گے، روتھ لیس ایکسپینڈیچر ہوں گے، اور فضول چیزوں پہ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ 12واں گھر جو ہے نا، لاسز کا بھی ہے، ایکسپینڈیچرز کا بھی ہے، تو ہڈن افیئرس کا بھی ہے۔ فارن ٹریولنگ آپ کی اچھی نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آئے گی، اور اگر آپ خدا نخواستہ جیل میں تو
ضمانت کا مسئلہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا، مینٹل وریز رہیں گی، اور کوئی نہ کوئی بیماری یا مس فارچون تنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اب اچھا موٹر سائیکلسٹ حضرات جو ہے نا، برائے مہربانی اپنی ڈرائیونگ میں بہت محتاط رہیے گا، سوچوں میں گم ہوں گے، اور پاؤں پہ چوٹ لگے گی، ٹخنا، آپ کو پتہ ٹخنا ریپیئر کرنے میں 4-4.5 لاکھ لگ جاتا ہے، اسکرو پڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، انگلیاں آپ کی چوٹ لگ سکتی ہیں، فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو جتنا موٹر سائیکل، میں کل خود جب بھی بازار جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکل کل عورت نہر کے اوپر بری طرح انفلیکٹڈ تھی، کمر پہ چوٹ لگی تھی، اس کو اٹھا کے بٹھا رہے تھے، بھائی اس کا ریڑھ کی ہڈی افیکٹ ہوئی ہے، آپ اس کو لیٹے رہنے دیں۔ تو اس طرح کے آپ یعنی آپ اگر ٹریولنگ کریں نا، دیکھیں تو سارے موٹر سائیکلسٹ نا رائٹ سائڈ پہ بڑی گاڑیوں کے آگے دندناتے پھر رہے تھے، بھائی خدا کے بندے، اپنے اتنی تو عقل تمہارے پہ ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ لاہور میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، آپ کے ارد گرد موٹر سائیکلسٹ ایوریج، اب پہلے 9 ہوتے تھے، اب 11 موٹر سائیکل ایوریج ہے، اور جس میں ہر 2 موٹر سائیکلسٹ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ آپ کیا کر لیں گے مقابلہ کر کے گاڑیوں کا، یہ کر کے، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ خدا کے معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے پہ تو نہیں رحم کرنا۔ مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے جب خواتین زمین پہ پڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے تنگ کرنا، خراب نہیں کرنا، سنیزنگ ہوگی، انظام خراب ہوگا، غصہ آئے گا، ٹریگر کریں گے، نیگیٹو تھاٹس، سر درد، اور نیند صحیح طریقے سے نہیں آئیں گی، کوئی سکینڈل بن سکتا ہے، کوئی ڈیفیمنس ہو سکتی۔ تو میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ 2 دن نیگیٹو ہیں، تو آپ ان 2 دنوں میں ذرا پلیز محتاط رہیے گا، اپنا دودھ کا صدقہ کرنا ہے، نمبر 1، نمبر 2، آپ نے اس کا 2 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا، سبز دال کسی کو دے دیجیے گا، چینی ساتھ تھوڑی سی دے دیجیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کا ٹائم ایسے گزر جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، بیسٹ ٹائم آپ کا پہلے کا لاٹ دوسرے میں، جوپیٹر آپ کے پہلے گھر میں، اور وینس آپ کے جب پہلے گھر میں جوپیٹر آتا ہے، کدھر گیا جوپیٹر کا کاغذ؟ پہلے تو جوپیٹر، یار بڈھا ہو گیا اب اچھا نہیں ہو، جب پہلے گھر میں جوپیٹر آتا ہے، یہ پڑا ہے، تو یہاں پہ بہت فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ ٹورس میں جوپیٹر کا دوسرا گھر اٹھا دیتا ہے، دوسرے گھر کے جو آپ کا چائلڈہڈ میں، اگر آپ کے سب پہلے گھر میں یہاں پہ جوپیٹر ہے ٹورس کے اسینڈنٹ میں، تو سوچنے کا انداز بہت پازیٹیو ہوگا، زندگی کی طرف سوچ آپ کی بہت اچھی ہوگی، پلاننگ آپ کی کوئی بہتر ہو جائے گی، قوت برداشت بہتر ہو جائے گی، اور والد کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ پروفیشن میں کوئی اپ لفٹ آ جائے گی آپ کے، جلد بازی، ریش، جارجنا رویہ، بے آرام، بے قرار، یہ چیزیں نا آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گی، جو پچھلے 2 دن رہی ہیں آپ کی۔ تو یہاں پہ آپ کا جوپیٹر کا پہلے گھر میں ہونا مثبت بھی ہے، اور لیکن اس کا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کا میڈیٹر جو ہے نا، وہ پہلے گھر کا 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو پھر وہی آپ نے کوئی نہ کوئی ہڈن افیئرز میں نہیں جانا، اور جو اولڈ لوگ ہیں نا، ان کی شارٹ میموری لاسز کے پورے چانسز، چیز رکھ کے بھول جائیں گے، یاد نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی دماغی ذہن میں کوئی پریشر آئے گا، تو وہ اپنا خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا ٹورین دوسرے گھر میں جوپیٹر اپنا مون ہے، مون جیمنائی میں ہے، اور دوسرے کا لاٹ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ اخراجات آپ کے پیسہ جمع، یہاں پہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، وہ بہت ہوگی، اور پھر آپ اور پھر مال و دولت ضائع کرنے کے چکر، جو پیسے آئیں گے نا غلط کام پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اولڈ مین ہیں تو مسلسل بیمار رہنا، فوڈ پوائزننگ ہونا، یا وزن کم ہونے کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، مہنگی دوائیات بھی اثر نہیں کریں گی، اور ڈاکٹر کو بیماری کی سمجھ نہیں آئے گی کیا بیماری لاحق ہوئی ہے، نیند نہیں آتی، خوراک ہضم نہیں ہوتی،
اور پاؤں کی بیماریاں میں اور جوڑوں اور سانس کی بیماریاں تنگ کر سکتی ہیں. تو یہ ایک اپنے پریکاشنس، کیونکہ یہ بھی اس کا میڈیٹر بھی نیگیٹو بیٹھا ہے. اور یہاں پہ آپ ضرور سے زیادہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ضرور سے زیادہ کرٹ ہوں گے، پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے، پیسے بھی آئیں گے لیکن اس کو کریں گے، یعنی کہ ایک ملا جلا دن ہوگا، لیکن پھر بھی یہ آپ کے کنٹرول میں رہنا چاہیے یہاں پہ. اور آپ کو کافی یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ سسرال کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی منہ ماری ہو سکتی ہے. سسرال آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل کھڑا کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو ہوگی آپ کی کوئی نہ کوئی سسٹر ان لا کے ساتھ آپ کا کوئی پھڈا پڑنے کے پورے چانسز ہیں. آگے چلتے ہیں. 14 14 اینڈ 15 یہ اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ. مسکراتے جتنا سخت وقت آپ نے گزارا پچھلے 5 دن اتنا ہی اچھا وقت ویکینڈ بہت، یا سنڈے کا دن بہت اچھا ہوگا. مسکراتے، کہکے لگاتے، مشروبات پیتے، چھوٹے چھوٹے سفر کرتے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، ہنستے کھیلتے، دعوتوں میں مصروف. اور یہاں پہ عید کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی کہہ لیں کہ دس وڈ بی دی بیسٹ ڈیز فار یو. اور جب آپ 15 کو اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے دین یو وڈ بی ان ہیپی موڈ اور خوب انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. تو اس لیے آپ کا جو یہ جو عید کے دن ہوں گے اور اپریل، تو یہاں پہ آپ جو میں نے کیا ہے، آپ نے صرف محتاط رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کیجول لیں، بہن بھائیوں کے ساتھ پنگا لے لیں، اخراجات اوور کر لیں، یا آپ کہہ لیں کہ سسرال صاحب بیگم کہے عید پہ 12-13 میں سسرال جانا، آپ کہیں میں نے نہیں جانا، تو اس قسم کے مسئلے. لیکن آپ سسرال پازیٹیو ہو کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے بچوں کو ٹھیک ٹھاک عیدی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن کسی بات پہ بحث نہ کیجیے گا، طول نہ دیجیے گا بات کو، یہ ہوگا. اور جب آپ 14 اور 15 ہوگا تو یہ معاملات آپ کے سارے واش آؤٹ ہو کے یو ول بی ان گڈ موڈ. تو اسٹے بلیس اپنا ٹورین. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. یہ گھبرانے والی باتیں نہیں کر رہا، یہ دس از دی ورسٹ پیریڈ آف دی ایئر، یہ جو آپ کا میں آپ کو بتایا. لیکن ذرا تھوڑا سا میں نے آسان لفظوں میں تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر کے بتایا، کیونکہ آگے جو میں نے مہینے کا پروگرام کیا تھا اس پہ کافی لوگ مجھ سے نا اسکیئرڈ ہو گئے تھے کہ آپ نے بہت ڈرا دیا. ڈرنے کی ایک مشکل آتی ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے یہ دن مشکل ہے، تو دین یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، پر کام کا بوجھ بڑا ہوگا. بس یہ ہفتہ کسی طریقے آرام سے سکون سے گزار لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا سال پورا اچھا گزر جائے گا. بٹ پھر بھی اتنا برا نہیں ہے. پریکاشنری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ آپ کا سٹارٹ 11ویں گھر سے ہو رہا ہے. وہاں پہ سن، وینس، مرکری اور راہو، چاروں سیارے آپ کے نیگیٹو بیٹھے، اور اس کا میڈیٹر سیٹرن کے نیچے بری طرح انفلیکٹڈ ہے. تو یعنی کہ یہ دن آپ کو بہت محتاط ہو کے گزارنا ہوگا. اور کیا ہو سکتا ہے، یہ پورا پروگرام غور سے سنیے گا. دنیاوی معاملات میں کوئی نہ کوئی آپ کے رکاوٹ آ جائے گی، کوئی طرح پروموشن ہوتے ہوتے رک جائے گی، یا کوئی خواہش پوری ہوتے ہوتے رہ جائے گی. اور کوئی نہ کوئی کاروبار نیا شروع کریں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی. کاروبار کو مزید بڑھانے کے چکر میں رہ کے کام نہیں بڑھے گا، جس سے آپ فرسٹریٹ کا، ٹینشن کا اور انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اور آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی، آپ کو بہن بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو جائیں گے. اگر بہن بھائیوں نے آلریڈی اپنا حصہ لے لیا تو وہ اپنی مان موجوں پہ خرچ کر کے ختم کر کے پھر آپ کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ آپ جتنا محتاط ہو سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وینس اگر 11ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا ہو تو وہاں پہ ایریز میں ہے، تو 11واں گھر سفر میں رکاوٹ آ جائے گی، آپ کی ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی. اور محفل میں بیزار کہیں جائیں گے تو بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے، بہت بیزار ہوں گے،
मुंह लटका होगा, लोग आपको ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसको क्या, ये मूड स्विंग इसके क्या हो रहे हैं, चेहरे के तासरात इसको क्या कर रहे हैं। तो ये आपने अपने कंट्रोल करना है। और आप महफ़िल की जान बनने की बजाय महफ़िल में लोगों को डिस्टर्ब करते हुए नज़र आते हैं, और बड़ों के साथ कोई ना कोई मुंह मारी आपकी हो सकती है। अब आ जाए मरकरी, देख लेते हैं कि मरकरी वहाँ पे क्या कर रहा है। आपके 11वें घर में नेगेटिव बैठा हुआ है, तो वो भी आपका चेक कर लेते हैं। एरीज में तो आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी आप, तो दोस्तों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, दोस्तों के साथ। अच्छा, अगर आप इंटेलिजेंस हैं और कम्युनिकेशन में है, या कमर्शियल में है, या कैलकुलेशन में है, तो आपका दिमाग रुकेगा, कैलकुलेशन बार बार आप करेंगे, कैलकुलेटर तो कोई ना कोई मिस कर जाएंगे, और वो आपका जमा तफरीक जो है ना, वो आपको तंग कर सकता है। और कॉमर्स, फिनांस, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है। हर चीज़ को दो दो तीन दफ़ा, बल्कि दूसरे बंदे को भी कहें ज़रा चेक कर ले टोटल, अदरवाइज़ आपके सारे टोटल गलत हो जाएंगे। बैंक, कमर्शियल कामों में आपको प्रॉब्लम आएंगे, बैंक में प्रॉब्लम आएंगे, कोई चेक बाउंस बैक हो जाएगा, सफ़र में रुकावट आ सकती है। और अगर आप ज़हीन भी हुए, लेकिन जब भी कमर्शियल फिनांस पढ़ने की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आप कामयाबी नहीं मिलेगी। जहाँ पर जमा तफरीक आएगी वहाँ पे आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, और उकता आ जाएंगे और काम छोड़ देंगे, कामयाबी नहीं होगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन पे आपने बहुत इंसार करना है, अपने चेक करना है, कोई इसको इजी नहीं लेना, और कोई ना कोई गलती नहीं करनी। यहाँ पे 11वां घर है, आपके बुज़ुर्गों का घर है, कोई होश पूरी होती हुई आपकी रुक, जिससे आप बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे, और कोई ना कोई ट्रैवलिंग रुक जाएगी। कोई लिटिगेशन केस अगर इस डेट में आता है तो आगे ले जाइएगा आपको, मे बी खुदा न खास्ता अगर हॉस्पिटल में, तो आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। लेफ़्ट एयर में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, दर्द करेगा शदीद। ट्रेड में रुकावट आ जाएगी, आपकी आपकी फ्रीडम फ्रॉम मिजरी में रुकावट आ जाएगी, आपकी कोई विश पूरी होती हुई नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे आपके रोल, वाइफ ऑफ रोल बहुत बुरा होगा, दोनों मियाँ बीवी में एक बड़ा और रुकावट क्रिएट हो जाएगी दोनों के मसले मसाइल पे, और चोट लग सकती है। लेफ़्ट आर्म आपका काफ़ी, यहाँ पे आपको या थाई पे कोई स्कार आ सकता है, ज़ख़म आ सकता है, टांके लग सकते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना, हुजूर से ज़्यादा यहाँ पे रैश नहीं होना। यहाँ पे आप बहुत कर्ट होंगे, तेज़ होंगे, इधर की उधर, उधर की उधर, लगाई बजाई, साजिश ज़हन, झूठ बोलना, और फिर दूसरों को पुशअप करना, स्पेकुलेट करना, शक करना। यहाँ पे मियाँ बीवी आपस में बहुत उलझते हुए नज़र आते हैं, और एक दूसरे पे शक करने की नज़र करेंगे, एक दूसरे पर फाल्स एलिगेशन लगाएंगे, जिससे घर का माहौल बड़ा ख़राब होगा, कर्ट होगा। तो बराए मेहरबानी जेमनाई ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि टेप लगा दीजिएगा, खामोश हो जाइएगा। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ थोड़ा सा कर्ट होता है तो आपने प्लीज़ खामोश, प्लीज़ खामोश, प्लीज़ खामोश। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पूरे महीने का मैं ये 2 दिन आपसे रिक्वेस्ट करके मांग रहा हूँ कि बराए मेहरबानी हस्बैंड के साथ बहस नहीं करनी, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर बहस हो जाती है, मेरे एक हैं आते हैं, वो सर आपने कहा था, मेरी फिर भी बहस हो गई है मखावन के साथ, ये वो। फिर मैं नाराज़ होता हूँ, फिर उसको पढ़ने के लिए बताता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कुछ करो, मिन्नत कर लो, माफ़ी मांग लो, तो ये अच्छा नहीं है। फिर वो फ़ोन आता, नहीं सुलह होगी हमारी। तो जेमिनी, आप थोड़ा सा ये जो हफ्ता है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल होके गुजारना होगा। सर दर्द रहेगा आपके, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, एकदम रिएक्ट करेंगे, आँखों में दर्द रहेगी। तो ये भी आप, और आप कह लें कि बड़े बेटे, वालिद साहब और बॉस के साथ भी आपका मसले मसाइल आ सकते हैं। तो जितना अपने आप को कंट्रोल रखेंगे उतना ही बेहतर है। आगे चलते हैं। 10th एंड 11 मून जुपिटर 12वें घर में, तो ये एक ट्रैवलिंग कराता है आपको बहुत ज़्यादा। और मून जुपिटर तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं ना, जो, और जुपिटर का 12वें घर में होना, पहले तो ये देखते हैं और वहाँ पे मून भी साथ हो, तो ये आपको ख्वाहिशात पूरी होती हैं, मौज मस्ती करेंगे, फ़ौरन सफ़र करेंगे,
خوشحالی رہے گی، راج یوگ بنتا ہے، ہر چیز جوانی میں ملے گی، ہر خواہش خود چل کے آئے گی. تو یہ تو آپ کا 12ویں گھر کا اچھا ہوگا. بٹ تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا، کیونکہ اس کا میڈیٹر بری طرح پھنسا ہوا ہے. ہم پہلے میڈیٹر کو دیکھ لیں کہ جب 12ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھتا ہے اور نیگیٹو بیٹھا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. نوست نوست آ سکتی، یار دوست، جاننے والے، بڑے بہن بھائی جن پر اعتماد سے میں کیا ہوگا اور پہ پیسہ لگائیں گے یا ان کے ساتھ کاروبار کریں گے تو وہ پیسہ لے کے ڈوب جائے گا، ہضم کر جائیں گے، اور ہر صورت میں آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. خود دولت کی خود نمائی خوب چلے گی، پیسے ضائع کریں گے بے مقصد، اور اپنا وہ چیزیں جس پہ پیسے آپ کے پاس آلریڈی ہیں اس کو بھی آپ خرچ کر کے اپنا بجٹ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. دوستوں سے بری طرح نقصان اٹھانے کا بھی اندیشہ چل سکتا ہے. آپ کو مشہور ہونے کی عادت ہوگی، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دولت کی خود نمائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو بہتر ہے کہ آپ ویسے بیسیکلی آپ وہاں پہ آپٹیمسٹک بھی ہوں گے اور کافی ہیومینٹی آپ کے اندر ہوگی، سفر کریں گے. بٹ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں یہ اس کے میڈیٹر کی وجہ سے 12واں گھر آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے. تو اپنے ایک تو ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، اور ایکسپینڈیچر بھی فضول چیزوں پہ جس پہ ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی. فارن ٹریولنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی، یا آپ کا ویزا لگ جائے گا، یا آپ کا امیگریشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملے گی. بلکہ یہ 10-11 تو مجھے عید کے دن ہوں گے تو یہاں پہ سوئیاں میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے نظر آ، مون دودھ اور جوپیٹر میٹھی چیز ہے، تو سوئیاں ہی ہوتی ہیں صبح صبح کھانی. اور یہاں پہ عیدی بھی دیں گے، اس کی وجہ سے بھی بجٹ آپ کا آپ سیٹ ہوگا. اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، عید کے دن ہوں گے تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ جو ایک تو آپ کو میں نے عید مبارک کہنا بھول گیا ہوں، دوسرا ہیپی برتھ ڈے ٹو می یہ بھی میں کہنا بھول گیا ہوں. تو یہ دو چیزیں رہیں گی. تو اللہ کرے آپ کا یہ جو ہفتہ ہے نا بہت اچھا گزرے. اور پھر آپ کا 12-13 جیمنائی آپ کے سینڈنڈ میں ہے، اور پہلے کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ مرکری نیگیٹو ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلے کا گھر نیگیٹو ہے تو بہن بھائیوں کی طرف آپ اپنے خواہش کریں گے، اور وہ جہاں پہ ان کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ایسے لگے گا جیسے کہ بہن بھائی اس کے لیے نہیں ہیں، ان سے پریشانی ہے، بلکہ ان سے منسلک ہر رشتہ کام، حتیٰ کہ نوکر چاکروں سے بھی آپ کی پریشانی بڑھ سکتی. وہ بھی آپ کا کہنا نہیں مانگے، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، نوکر چاکر بھی. آپ کی بیگم یا شوہر، دوست بھی کبھی دکھ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ان 2 دنوں میں. آپ کے پارٹنر کو پیٹ اور آپ کو گھٹنے کے نیچے چوٹ اور زخم ہونے کے امکانات ہیں. اچھا، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ آپ ضرور سے زیادہ بولیں گے آپ کا، کیونکہ پہلے گھر میں مرکری بیٹھا ہے وہ بھی نیگیٹو، تو چیٹر باکس اننیسیسری بولی یہاں تو بالکل خاموشی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بولتے جائیں گے اور کافی اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹریگر کریں گے. تو جیمنائی میں یہاں پہ آپ کا بیٹھا ہوگا. تو یہاں پہ کوشش کرنا ہے آپ نے کہ کوئی اپنا نظام والا سسٹم کو ذرا خیال کرنا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی. روزوں کے بعد جب بندہ کھانوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو پیٹ ضرور خراب ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اور نروس سسٹم آپ کا افیکٹ ہو سکتا ہے. ضرور سے زیادہ جب سوچیں گے تو پھر یہی ہوتا ہے. تو اچھا جب مرکری اپنے گھر میں ہی ہو تو یہاں پہ چاند اور مرکری کے 2 گھر، اچھا یہاں پہ رزلٹس آپ کے کوئی نہ کوئی بہتر ملے گا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا. غیر معمولی رزلٹ مل سکتا ہے، اور اچھی ذہانت سے آئی کیو لیول کا بہت استعمال کریں گے. وہ پراپرٹی جہاں سے کرایہ آتا ہے، اس پہ پیسہ کماتے ہیں، وہاں سے کوئی پیسے آ سکتے ہیں لیکن تھوڑے سے رک کے آئیں گے. ماں سے اچھے تعلقات ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی بحث باسا نہیں آپ نے کرنا. اور بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. نہیں ویسے بزنس کو آپ نے ذرا وہ یہاں پہ آپ نے ایزی نہیں لینا.
اور یہ کیونکہ مرکری تجارت کا لارڈ بھی ہے، تو یہاں پہ کیونکہ مرکری نیگیٹو ہے تو ہیسٹ میں کوئی ڈیسیجن نہیں لینا. خرید و فروخت، شیئر بولنے سے لیے تو دماغ کا استعمال کر کے سروسز دے کر پیسہ کمانے والے لوگ ذرا محتاط رہیے گا. اپنا دماغ کو سائنسی طریقے سے استعمال کر کے کامیابی حاصل کیجیے گا. یہاں پہ آپ کی آئی کیو لیول کا نظر آتا ہے کہ آپ اپنی آئی کیو لیول کو کس پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار یو. یہاں پہ جیمنائی آپ کی عقل کا امتحان ہے کہ آپ کتنی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ کوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. اپنی ذات کو تھوڑا سا خوش رہیں. سمرن کی گولی اس دن کھانی ہے، صبح دوپہر شام کی اچھی سی مووی دیکھیے گا، اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ لگائیے گا، ہسبینڈ کے ساتھ گپ لگائیے گا. اگر آپ نہیں تو اگر آپ میل ہیں تو اپنی اسپاؤس کے ساتھ آپ گپ لگائیے گا. اپنی ذات اچھے کپڑے پہنیے گا، خوش رہیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے 2 کان ہیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیجیے گا غصہ، پھر اگلے دن لے جائیے گا. لیکن اس دن کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کو میری ان باتوں پر احتیاط برتنی ہوگی. اور جیسے 14 آئے گا تو آپ ایک دم خوش ہونا شروع کر دیں گی. ایک دم آپ کے اندر ایک جذبہ آئے گا، مسکراہٹ آئے گی. جتنا پیچھے آپ نے تھوڑا سا ٹف ٹائم گزارا اتنا ہی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ پیسے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. سسرال آپ کی طرف سے بھی کوئی فائدہ ہوگا، ساسو ماں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ کافی چہرے پہ اسمائلی ہوگی، ہوٹلنگ بھی ہوگی، اور جو سوچیں گے اس کے مطابق ہی کام ہوگا. اور چہرے پہ خوشی، بات پہ کہکے لگائیں گے، بات پہ آپ خوش رہیں گے اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے. دوسرا اگر آپ کو پتہ ہے، اگر آپ چھوٹے جیمنائی تو آپ کے پیرنٹس آپ کا بہت کھلونے، آپ کی چیزیں، آپ کی تربیت پہ، آپ کی اس پہ کریں گے. سسرال کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بہت ایڈوانٹیج مل جائے گا، معاشی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور چہرے پہ آپ کے بڑی کوئی ہوگی، بولنے کا انداز بہت میٹھا ہوگا، اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک. اور آپ ہر چیز آپ مسکراتے اسمائلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسٹے بلیسڈ جیمنائی. مجھے اس عید پہ جیمنائی خوش چاہیے. بس مجھے آپ کے کمنٹ چاہیے کہ جی سر ایسا ہوا تھا لیکن ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ہم نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال دیا، تبھی فائدہ ہوگا میرے جیمنائی. آپ لوگ اس دنیا میں، اس گلوب میں سب سے انٹیلیجنٹ لائق لوگ ہیں، بٹ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیا کریں. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. اور کیونکہ سیٹرن کی اسکیئر آپ پہ، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے، خوش رہنا ہے. اور صدقہ ضرور کیجیے گا، آٹے کا، روٹیوں کا، دودھ کا اور چینی کا. تو یہ 3-4 صدقے کیجیے گا، سبز دال کا، تو آپ کے ہر کام آسانی سے ہوتا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ. جی کنسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 8 سے 15 اپریل کے درمیان. ایک دن ذرا فالتو کیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں آپ کو، ایک تو عید آ رہی ہے تو آپ کو عید مبارک ایڈوانس، اور دوسرا ہیپی برتھ ڈے ٹو می. اور 8 تاریخ کو میری سالگرہ ہے. میں اپنے آپ کو خود ہی مبارک دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے بہاف پہ میں مبارک دے رہا ہوں اپنے آپ کو. تیسرا سورج گرہن ہے جس کا لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو یقین جانیے کہ سورج گرہن کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج گرہن، چاند گرہن کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے، پھر آپ کیوں سنتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے اتنے فون آتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، کہ ابھی ہم نے یہ سنا ہے، یہ سنا. وہ چھوڑے، فارگیٹ اٹ. تو سٹارٹ آپ کا کنسیرین آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا. یہاں پہ سن بھی نیگیٹو، وینس بھی نیگیٹو، مرکری بھی نیگیٹو، راہو بھی نیگیٹو، مون بھی نیگیٹو. اب میں کیا کروں، 5 سیارے وہاں پہ آپ کے نیگیٹو. تو دماغ آپ کا ایول جینیس ہوگا، نیگیٹو تو بڑا آپ فاسٹ ملٹی ڈیمینشن اپروچ، کسی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، ہر کھچ کے رکھیں گے. اور 10ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں. تو یہاں پہ آپ کو نا فارنرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہوگا. اور کوئی نہ کوئی کاروبار آپ کا رک سکتا ہے، کوئی آپ کی فورن پرپوزل ریجیکٹ ہو جائے گی شادی کے لیے، کوئی مدد ملتے ملتے رہ جائے گی، کوئی کاروبار آپ کا جمتا رہ سکتا ہے. آپ اپنی اولاد اور سوشل ورک، دوسروں کی خدمت کرنے کو فرض سمجھیں گے، لیکن
کام نہیں ہو سکے گا. اپنا سب کچھ دوسروں پہ نچھاور کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی تمام حسرتیں خواہشات جو کاروبار کو دوسرے ممالک سے جوڑتی ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں گی. تو یہ 2 دن آپ نے کوئی ایسی باتوں کی طرف جانا ہی نہیں. ہم نے جب ایک طرف کرنا ہی نہیں تو پھر اب مون جب آپ کا 10ویں گھر میں نیگیٹو بیٹھا ہو تو وہاں پہ ایک تو اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں پہ کوئی بیمار ہو سکتے ہیں آپ کے والد صاحب, آپ کے پیرنٹس ناراض ہو سکتے ہیں, اور ان کے بزنس میں کوئی ڈاؤن فال آ سکتی ہے, ان میں کوئی نہ کوئی صحت کا مسئلہ آ سکتا ہے, اور آپ والد صاحب آپ کو میں بھی اپنے کاروبار میں شامل نہ کریں, یا آپ کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو جائے, آپ کو اپنے کاروبار سے خبردار کل تو میری دکان پہ یا میرے آفس میں نہیں آنا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ والد صاحب کے کاروبار میں بیٹھیں تو کوئی ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جس سے ان کا کاروبار ڈوب سکتا ہے. تو لہٰذا ان 2 دنوں میں اپنا چپ کر کے بیٹھیے گا. ٹریڈ میں آج زیادہ کامیابی مل سکتی ہے لیکن انویسٹمنٹ آپ کی پھنس جائے گی. تو یہ آپ کا آئے گا. پھر آپ کا مرکری 10ویں گھر میں وہ بھی نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی کمرشل کاموں میں آپ نے نہیں گھسنا. پراپرٹی کے معاملات, کوئی کمرشل پراپرٹی خریدنے کی کوشش نہیں کرنی, کوئی انڈسٹری اور مینوفیکچر کا کاروبار میں نہیں گھسنا, اور والدین کے ساتھ کراس ٹاک نہیں کرنی, ان سے تعلقات احتیاط برتنی ہوگی. آپس میں جھگڑے ہوں گے, والدین جائیداد سے آگ کر سکتے ہیں, عدالتوں میں قانونی معاملات چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا. اب پھر آگے وینس وہاں پہ نیگیٹو بیٹھا ہے آپ کے 10ویں گھر میں, تو آپ کہہ رہے ہیں ڈرا رہا ہے لیکن ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ کا جتنی محنت کریں گے اس کا کوئی رزلٹ ان دنوں میں نہیں ملے گا, اور کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جیسے ڈیفیمنیس ہوگی, آپ کے اسٹیٹس میں کمی ہوگی, کاروبار ڈوب جائے گا, جس سے گھر کا ماحول بہت ہی کٹ ہوگا, اور رتبہ مرتبہ صحت میں کمی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے یہاں پہ آپ نے یہ بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہوگا. تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ یہ 2 چیزوں کو. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ کا باس آپ کے ساتھ بڑا کٹ ہوگا, والد صاحب آپ کے ساتھ ناراض ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی آپ کی غلط پوسٹنگ آ سکتی ہے, پروموشن میں رکاوٹ آ سکتی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو باس کا غلط لیٹر بھی آ سکتا ہے, سسپینشن بھی ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے. تو یہاں پہ جتنا بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جتنا بھی اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتے ہیں, جتنا ہی آپ نے یہ کر سکتے ہیں, تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. جہاں پہ بھی آپ نے یہاں بحث کی, یہاں کی کوئی نہ کوئی مسئلے میں الجھنے کی کوشش کی, تو نقصان آپ کا ہی ہوگا. پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, ٹینشن میں چلے جائیں گے, انزائٹی میں چلے جائیں گے, فائدہ کوئی نہیں. اور پھر جب ان کاموں میں پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی, جو نیگیٹیوٹی ہوگی پھر آپ کو 2 نمبر کاموں کی طرف لے کے جائیں گی. پھر آپ دوسروں کا لحاظ نہیں کریں گے, پھر کٹ ہو جائیں گے, سازش کریں گے, ایک ٹانگ کھینچیں گے, 2 نمبری کر کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ کے ذہن پہ بوجھ بڑھ جائے گا, بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا پلس مائنس ہو سکتا ہے. تو جب ان چیزوں سے نقصان آپ کا ہی ہے تو اس سے بہتر نہیں چپ. تو یہ 2 دن آپ خاموشی سے گزاریے گا, برداشت کیجیے گا. آپ کی بیئرنگ کیپیسٹی ذرا بہتر ہونی چاہیے. آپ کو اپنا معاملات کو خاموشی سے سننے کی کوشش کیجیے گا. جتنا نارمل رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا, چینی اور کسی کا روزہ کھلا دیجیے گا, یا 2 روٹیاں کسی کو دے دیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف ایز ویل ایز ادر پارٹی. تو یہ آپ کو میں ذرا بات اس لیے لمبی کی ہے کہ یہ 2 دن آپ کے پورے سال کے کوئی اچھے نہیں ہوں گے. تو اپنے کیریئر, اپنے رتبہ مرتبہ, ویلتھ, اور اس کو آپ بڑا سنبھال کے رکھیے گا. آپ کے پیسے گن سکتے ہیں, پیسے ڈوب سکتے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, کسی کو پیسے دینا نہیں, لین دین کرنا ہے. پیسے دیں گے واپس نہیں آئے گا. اگر گاڑی میں لے کے کیش پھر رہے ہیں تو وہ چوری ہو سکتا ہے, یا آپ کے گھر میں چوری بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنا زیور وغیرہ, اپنی چیزیں, پرس, موبائل سنبھال کے رکھنا ہوگا. آگے چلتے ہیں. کنسیرین 10th and 11, یہ مون اور جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں, اور آپ یہاں پہ تھوڑا سا نارملائزیشن میں آ جائیں گے,
थोड़ा सा आपको हमदर्दी, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे। बट यहाँ पे जुपिटर जो है ना, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि कैंसेरियन मून आपके 11वें घर में जुपिटर के साथ है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके 11वें घर में है, तो जो कोई ख्वाहिश आपकी होगी, कोई वो आपकी जो पूरा बचपन से लेके वो पूरी होती हुई आखिर पे आके थोड़ी सी कहते हैं हाथी नांग जाएगा पूछल फंस जाएगी, वो हो सकता है। बुज़ुर्गों के साथ कोई मुँह मारी हो सकती है, और कोई ना कोई सफ़र में रुकावट हो सकती है, और आप अगर बड़ों के साथ थोड़ी सी मुँह मारी करेंगे तो आपके काम में रुकावट आ सकती है। अब जुपिटर यहाँ पे टॉरस में बैठा हुआ है 11वें घर में, तो यहाँ पे फ़ॉरन जो गैर मुल्की सफ़र, उसको आपको थोड़ा सा सोच समझ के प्लान करना होगा, सोच समझ के चलना होगा, क्यों उसको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे गो ये राजयोग बनता है, और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। बट फिर भी जितना मुतात रहेंगे उतना ही फ़ायदा। अगर आप मुतात रहे, केयरफुल रहे, फिर यकीन जानिएगा आपको जितना फ़ायदा हो जाएगा आपकी सोच से बाहर होगा। आपके अगर आपने मेरे कहने पे मुताबिक काम किया, ऑप्टिमिस्टिक रहे, ब्रॉड माइंडेड रहे, ये रहे, तो आपके बड़े आपका साथ देंगे। आपको स्पेकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ट्रैवलिंग अच्छी हो जाएगी, आपका ट्रेड में कोई फ़ायदा आ जाएगा। और आपका यहाँ पे आपका रोल ऑफ वाइफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर इग्नोरिंग योर वाइफ, तो इसलिए आप उसके साथ अपने तल्कात बना के रखिएगा, और डोमेस्टिक इशू में कोई ना कोई खल ना आने दीजिएगा। आगे चलते हैं। 12वें घर में मून है आपका जेमिनी में, और यहाँ पे 12, 13 2 दिन है, ईद के दिन होंगे। तो 12वें का लॉर्ड 10वें घर में, पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई डेट मारते हुए नज़र आते हैं, कोई ना कोई आप अपने पैसे ज़ाया करते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे सियासतदान जो किसी बड़े ओहदों पे हैं, वो ख़ास तौर पर कोई नाजायज़ कामों में और न्यूज़ से पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन पैसों से फैक्ट्रियाँ, कारोबार और बड़े साज़ों जैसी चीज़ें तश्कील देने की कोशिश यहाँ कर चुके हैं। तो माशरे में दुनियावी लिहाज से आपको दौलत और साज़ों की बुनियाद पर दूसरों को मुमताज़ कर सकती है। नाजायज़ पैसे बनाए हुए साज़ें आपकी शनाख्त बन सकती है। आपके बनाए हुए साज़े फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, नुकसान हो सकता है, बदकिस्मती हो सकती है, और ये आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुतात होना होगा। यहाँ पे आपके अखराजात बहुत बढ़ेंगे, बहुत रुथलेसली पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं, और लॉसेस भी हो गए। यहाँ पे मगफिलों में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई हिडन अफेयर्स में भी पैसे खर्च कर देंगे, और कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कुछ ना कोई, यानी मैं कहूँगा ईद के दिन है तो कैंसेरियन यहाँ पे आप खुले दिल का मुजाहरा कीजिएगा, अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, लड़ने की, किसी के साथ बहस बासा करने की, किसी के साथ उलझने की, और कोई टिक के बैठिएगा घर में और सुकून से वक्त काटने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका असेंडेंट में आपका मून आपके असेंडेंट में पहले घर में, और पहले का लॉर्ड पहले घर में बैठा है। तो कमाल, जितना आपने ये पिछले 4-5 दिन सख्त गुजारे हैं, 1 अप्रैल से ही आपका सख्त टाइम चल रहा है, उतना ही सुकून.com आपका होगा। आप रिलैक्स होंगे, संडे को ख़ास तौर पर बहुत रिलैक्स होंगे, आराम से अपने आप को देखेंगे, आप अक्ल से काम लेंगे, ज़रफ़ का मुज़ाहरा करेंगे, आगे बढ़ के लोगों की मदद करेंगे, हर काम में शिद्दत नज़र आएगी, वालिदैन का ख्याल करेंगे, लोगों को माँ जितनी इज़्ज़त देंगे, वालदा का पूरा प्यार मिलेगा, हर वक्त खुश रहेंगे, बात बात पर कह के खुशी का इज़हार और जज्बाती ना होना आपका ये 2 दिन होंगे। और जब मंडे को आप अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे तो यकीन जानिएगा आपका मूड बहुत अच्छा होगा, हर एक के साथ बड़ा उठ के मिलेंगे, गप्पे लगाएंगे, और हर एक को
کسی کی عیدی دیں گے، کسی کو مبارکباد دیں گے. تو یہ جو ویکینڈ ہوگا اور خاص طور پہ پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت شاندار ہوگا. یہاں پہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا وقت گزاریں گے، اپنے معاملات کو دیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو ریویو کریں گے، آپ اپنے آپ کو نئے سرے سے لوگوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ پیچھے پورا آپ کا پورا ہفتہ 1.5 ہفتہ آپ پہ بڑی تنقید ہوگی، آپ کے اوپر پریشر آئے گا، بٹ ایک پریشر ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو کنسیرین آپ کا خاص طور پہ 8th and 9th، یہاں پہ باس آپ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، اور باس کی اگر اس کی کھلواڑ سے آپ بچ گئے تو پھر منڈے کو آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی. مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے ضرور رہے گا، کیونکہ یہ بڑا اسپیشل سا پروگرام ہے ٹیکنیکلی، اور یہاں پہ کوئی کنڈیشن پورے ہفتے کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے، مجھے بھی اپنے اس کو ریسرچ ورک میں مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.